بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فرب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللهم سهل كل صعب يا ميسر كل عسير يا فتاح يا عليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللهم سهل كل صعب يا ميسر كل عسير يا فتاح يا عليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللهم سهل كل صعب يا ميسر كل عسير يا فتاح يا عليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود۔ اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ سورہ مائدہ سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تفسیر کا مقدمہ آپ حضرات پڑھیں گے۔ ہمارے درس کے اندر جو بنیادی چیزیں آتی ہیں ان کا مختصر تعارف کرا کے ہم بات کو آگے چلاتے ہیں اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کچھ چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں، کہ یا یوں کہیں کہ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے کچھ عنوانات اختیار کیے گئے ہیں جن کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، مزید آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سلاسل سبعہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلاسل سبعہ، 7 سلسلے، جس کا آپ کو وقتاً فوقتاً دروس کے اندر سننے کو ملے گا۔ سلاسل سبعہ میں نمبر 1 دعاوی، مختلف آیات پر عنوان ہوگا کہ یہ دعویٰ ہے۔ عام طور پر 4 چیزوں سے متعلق قرآن دعویٰ کرتا ہے۔ اس میں نمبر 1 اللہ کی وحدانیت ہے، نمبر 2 رسالت ہے، نمبر 3 قرآن کریم کی صداقت ہے، نمبر 4 قیامت یا بعث بعد الموت۔ جا بجا ہمیں یہ 4 دعوے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے پھر دوسرا سلسلہ ہے دلائل کا۔
سلاسل سبعہ میں نمبر 2 دلائل. دلیلیں قرآن کریم نے جو دی ہیں اس کی کچھ 4 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، یعنی ایسی دلیل کہ جسے عقل بھی قبول کرتا ہے اور ہمارا مخالف بھی قبول کرتا ہے. نمبر 3 دلیل نقلی. دلیل نقلی سے مراد سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں، سابقہ انبیاء کی تعلیمات ہیں. کبھی کسی جن کا قول آ گیا ہے، کسی فرشتے کا قول آ گیا ہے، کسی پرندے کی کوئی بات نقل کر دی گئی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل نقلی. اور چوتھی قسم ہے دلیل وحی. دلیل وحی سے مراد اللہ رب العزت کی بتلائی ہوئی دلیل ہے، وہ دلیل جس کی نسبت خود اللہ کی طرف ہو. تیسرا سلسلہ ہے شکایات منکرین کا. منکروں اور مخالفوں کی کوئی بات قرآن نقل کرتا ہے، عام طور پر اس شکایت کی ابتدا قول سے ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. چوتھا سلسلہ ہے تخویفات کا. چوتھا سلسلہ بولیے تخویفات. تخویف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، خبردار کرنا. پھر تخویف کی 2 قسمیں، تخویف دنیاوی ہے، تخویف اخروی ہے. 5واں سلسلہ ہے تنبیہات کا، متنبہ کرنا. تخویف مخالفوں اور منکروں کو ہوتی ہے، جبکہ تنبیہ اپنوں کو ہوتی ہے. چنانچہ کہیں پر آپ کو ملے گا کہ تنبیہ انبیاء یا تنبیہ نبی. عفا اللہ عنک لم اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کر چکے ہیں، آپ نے انہیں اجازت دی کیوں ہے؟ یہ ایک تنبیہ ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو حرام کیوں قرار دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ یہ تنبیہ ہے. اور کبھی ایمان والوں کو تنبیہ ہے. اور تنبیہ ہی کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، اس کو زجر کہتے ہیں، زجرات. یہ منکروں سے، مخالفوں سے جب بات کی جاتی ہے تو انہیں ڈانٹ جو پلائی جاتی ہے اس کو زجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زجر. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو اللہ کے بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. یہ زجر ہے.
چھٹا سلسلہ ہے تسلیات۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ اپنے نبیوں کو، ایمان والوں کو مشکل ترین حالات کو برداشت کرنے کے لیے تسلی دیتے ہیں، اور تسلی کے لیے مختلف طرح کے الفاظ اور مختلف طرح کا انداز اور مختلف باتیں کہی جاتی۔ اور ساتواں سلسلہ ہے ازالہ شبہات کا۔ اس کا ازالہ شبہات۔ تو یہ جو 7 سلسلے ہیں، ان کا جگہ جگہ آتا رہے گا کہ جی یہ دعوی صورت ہے، دعوے سے متعلق میں نے 4 باتیں عرض کر دی ہیں، اس صورت میں اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل عقلیہ ہیں، اتنے دلائل نقلیہ ہیں، اتنے دلائل وحیہ ہیں۔ دلائل عقلیہ کے اندر پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک دلیل عقلی آفاقی، یعنی وہ دلیل کہ جس کا تعلق عقل سے ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور ایک دلیل عقلی انفسی، جو انسان کے وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق سے دلیل عقلی آفاقی اور وفی انفسہم سے دلیل عقلی انفسی۔ دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے کبھی کوئی اضافی بات کہی جاتی ہے تو اس کو تنویر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنویر۔ کسی دعوے کے کسی خاص پہلو پر روشنی ڈالی جاتی ہے، کوئی اضافی بات ساتھ کر دی تو اس کو تنویر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بشارات ہوتی ہیں، کبھی تزہید من الدنیا ہے، کہیں پر عنوان آتا ہے امور انتظامیہ کا۔ کس کا؟ امور انتظامیہ۔ نظم ریاست یا نظم خانہ چلانے کے لیے جو احکامات دیے جاتے ہیں اسے امور انتظامیہ کہتے ہیں۔ اور انسان کی روحانی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکام دیے جاتے ہیں ان کو امور مصلحہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امور مصلحہ۔ باقی آپ نے الفوظ الکبیر پڑھ رکھی ہے، اس کے اندر آپ نے پڑھا کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ قرآن کریم کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں مضامین 5 ہیں۔ نمبر 1 علم المخاصمہ، ادیان باطلہ اور فرق باطلہ کے عقائد اور ان کے برے اعمال پر جو تردید ہے، تبصرہ ہے قرآن کریم کے اندر، اس کو علم المخاصمہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 علم الاحکام، اوامر نواہی۔ نمبر 3 التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا کر نصیحت کرنا۔ نمبر 4 التذکیر بایام اللہ،
تاریخ انسانی میں جو اہم واقعات پیش آئے، قرآن کریم ان کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، ان کی یاد دہانی کراتا ہے۔ نمبر 5، تذکیر بما بعد الموت۔ موت کے بعد والے حالات کے ذریعے نصیحت کرنا اور انہیں یاد دہانی کرانا، اس کی یاد دہانی کرانا۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو تفسیر کے ہر سبق کے اندر آپ کو سننے میں ملیں گی، اس لیے اس کا مختصر تعارف میں نے عرض کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں مقاصد شریعت۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے جو کتابیں نازل کیں، انبیاء بھیجے، احکام دیے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہے یہ حلال نہیں ہے، ان تمام شریعتوں کے، ان آسمانی کتابوں کے مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ احکامات کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ عبادات، اور کہیں پر پھر آ جاتا ہے کہ جی چور کا ہاتھ کاٹیں، کہیں پر آ جاتا ہے کہ بدکاری اور زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ یہ ساری شریعت ہے نا، تو شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ تو مقاصد شریعت میں 5 بنیادی مقصد ہیں جس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے۔ 5 بنیادی مقصد ہیں جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ نمبر 1، حفاظت دین۔ نمبر 1، نمبر 2، حفاظت نفس یا حفاظت جان۔ حفظ النفس عربی میں کہتے ہیں۔ نمبر 3، حفظ المال۔ مال کی حفاظت۔ نمبر 4، حفظ العقل۔ عقل کی حفاظت۔ نمبر 5، حفظ العرض، عزت کی حفاظت۔ کس کی حفاظت؟ عزت و کردار کی حفاظت۔ حفاظت دین یہ عنوان ہے عبادات کی درستگی کا، کہ عبادت درست طریقے پر ہو۔ کیا ہے؟ بولو، عبادت درست طریقے پر ہو اور عبادت میں خلل نہ ہو۔
نمبر 2، حفظ النفس، حفاظت جان۔ یہ عنوان ہے انسانی جان کی حرمت و عزت کا۔ کہ انسانوں کی جانیں ایک دوسرے سے محفوظ ہو جائیں، خطرے میں نہ رہیں۔ تیسرے نمبر پر انسانی مال کی حفاظت ہے۔ چوتھے نمبر پر عقل کی حفاظت۔ اللہ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا ہے عقل کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ بولو بولو، عقل کے ذریعے۔ عقل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گدھا نہیں، انسان ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اور جس میں عقل نہ ہو تو اس کو پھر کیا کہتے ہو؟ کیا فرمایا؟ تو عقل کے ذریعے انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ شریعت یا رب کے احکامات انسانی عقل کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچنے کا ہمیں حکم ہے کہ جو انسانی عقل کو متاثر کریں۔ کیا کریں؟ انسانی عقل کو متاثر۔ اور 5واں نمبر ہے عزت و کردار کی حفاظت، حفظ العرض۔ کردار انسان کا محفوظ ہو جائے، عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ اگر عزت محفوظ نہیں تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس بگاڑ کو سنبھالنا اور اس کے بعد پھر معاشرے میں اطمینان کو لانا یہ انتہائی دشوار بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی جا بجا اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا کہ اس حکم کا مقصد حفاظت دین ہے، اس کا مقصد حفاظت جان ہے، اس کا مقصد حفاظت مال ہے، اس کا مقصد حفاظت عقل ہے، اور اس کا مقصد حفاظت عزت ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ مقاصد شریعت کی روشنی میں کچھ لوگوں نے ایک پوری فقہ کو بھی ترتیب دیا ہے، لیکن اس وقت ہم اس سے بحث نہیں کر رہے، اور فقہی احکام یا شریعت کے ہر حکم کو یہ دیکھا ہے کہ اس سے شریعت کا کون سا مقصد پورا ہو رہا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر اجتہادات، اور اگرچہ اس کے نتیجے میں بعض اجتہادات نصوص سے متعارض ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک مستقل ایک فن ہے مقاصد شریعت کا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی زمینیں جب فتح ہوئیں تو ان زمینوں کو غازیوں میں تقسیم کیا جائے یا یہ زمینیں ویسے ہی چھوڑ دی جائیں اور بیت المال کے نظم کے اندر اس کو شامل کیا جائے، تو اس سے متعلق حضرت عمر کا جو فیصلہ تھا یہ اس مقاصد شریعت کی روشنی میں تھا۔ انہوں نے جو ایک طویل خطبہ دیا تھا، آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، اس کے اندر انہی شریعت کے کچھ مقاصد ہی کا ذکر تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں سورہ مائدہ کی طرف۔ سورۃ المائدہ مدنی سورہ ہے، مصحف کی ترتیب میں اس کا نمبر 5 ہے۔ نزول کے اعتبار سے
سورۃ المائدہ 114 صورتوں میں سے 112ویں نمبر پر نازل ہوئی. 114 صورتوں میں سے 112ویں نمبر پر نازل ہوئی. چنانچہ جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن نسائی کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ آخر سورۃ نزلت المائدہ، آخر سورۃ نزلت المائدہ، کہ سورہ مائدہ آخری سورت ہے نزول کے اعتبار سے. اس سورت کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا، کچھ حصہ حجۃ الوداع کے دوران اور حجۃ الوداع کے بعد نازل ہوا. چنانچہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت جو اسی سورہ المائدہ کے اندر ہے، یہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن نازل ہوئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مہینے اور 18 دن یا 2 مہینے اور 20-22 دن ہی اس دنیا میں رہے. آگے بات سمجھ میں. اس سورہ کی آیتیں 120 ہیں. اس میں کلمات 2837 ہیں. 12,206 حرف ہیں. 5,736 نقطے ہیں. 16 رکوع ہیں. اس سورہ میں لفظ اللہ 148 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 148 مرتبہ. سورہ النساء کے ساتھ ربط. نمبر 1، سورہ النساء کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کرتا رہے گا تمہارے لیے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ. تو تبیین احکام کا وعدہ ہے، اور سورہ المائدہ میں اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے احکام کی تبیین ہے، احکام کی وضاحت ہے. نمبر 2، سورہ النساء میں معاشرتی اصلاحات کا بیان ہے. خاص طور پر خاندانی معاملات میں امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کا ذکر ہے. اور سورہ المائدہ میں بھی احکامات ذکر کیے گئے
اور ان میں سے بیشتر احکامات کا تعلق حلت و حرمت سے ہے، جن کا اصلاح معاشرہ کے ساتھ خاصا ربط ہے۔ مرکزی عنوان الوفاء بالعہود، الوفاء بالعہود، معاہدات کو نبھانا، معاہدات کو نبھانا۔ خلاصہ، خلاصہ دو طرح کا چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، اس سورہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی 40 آیات میں شریعت کے مقاصد خمسہ کا بیان ہے۔ پہلی 40 آیات میں شریعت کے مقاصد خمسہ کا بیان، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، ان سے متعلق احکامات ہیں۔ پھر آیت نمبر 41 سے 86 تک غیر مسلموں اور بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر بحث کی گئی ہے۔ آیت نمبر 87 سے 108 تک احکامات ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 109 سے 120 تک قیامت کے دن معاہدات سے متعلق جو بعض پرس اور سوال و جواب ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، ہمارے بزرگ سورتوں کا خلاصہ اس طرح سے بتلاتے ہیں کہ اس سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں شرک فعلی کی نفی ہے، پھر شرک اعتقادی کی نفی ہے۔ شرک فعلی، ہومیا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، آواز میں ایسی سر ہے نا کہ جس سے نیند آتی ہے۔
جو مولوی صاحب، شرک فعلی کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے تو شرک کا اقرار نہ کرے، لیکن اس کے اعمال اس پر دلالت کرتے ہوں کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ مثلا اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا، یہ اپنے عمل سے اسے حلال سمجھ رہا ہے، تو گویا یہ اللہ کو نہیں بلکہ کسی اور کی بات مان رہا ہے، اللہ کی نہیں مان رہا، کسی اور کی بات مان رہا ہے۔ یا اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، یہ اس کو حرام سمجھ رہا ہے، یہ شرک فعلی۔ شرک اعتقادی یعنی حقیقتاً یہ عقیدہ رکھنا، یہ سوچ رکھنا کہ اللہ کی ذات صرف ایک ذات نہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ اپنی صفات میں دوسرے کا محتاج ہے اور اللہ کی صفات میں کوئی اور شریک ہے۔ دوسرے حصے کے اندر بھی یہی دو مضامین ہیں، لیکن دوسرے حصے میں شرک اعتقادی کی نفی پہلے، شرک فعلی کی نفی بعد میں۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کی شکایات، ان پر زجرات، ان سے مقاطعہ کا بیان، کچھ مصالح دنیاویہ ہیں، دو دلائل نقلیہ ہیں۔ کتنے جی؟ دلائل نقلیہ کتنے؟ دو۔ واپس تشریف لے آئیں تو اچھا ہے۔ جن ساتھیوں کے پاس قلم نہیں ہے وہ قلم لایا کریں، یہ اہم چیزیں ہیں، ان کو ضرور نوٹ کیا کریں اور پھر انہیں یاد بھی کیا کریں، دل و دماغ میں اتارا کریں۔ خلاصہ نمبر 3، یعنی یہ مختلف انداز ہیں خلاصہ، سورت کا خلاصہ نکالنے کے، جس کو میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کے عنوان کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ المائدہ میں تین قصے ہیں۔ احکام تشریعیہ ہیں، شریعت کے احکام ہیں، اور حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر 18 ایسے احکام و فرائض ہیں جو قرآن کریم کی دیگر کسی سورت میں موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری کسی سورت میں موجود نہیں۔ کتنے ہیں ایسے؟ 18۔ اس سورت کا آغاز ایمان والوں سے پیار بھرے خطاب کے ذریعے کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے ماننے والو،
جی کیا عرض کی ہے جی؟ ہاں، ایمان والوں کو پیار بھرے خطاب سے کی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب 88 مرتبہ ہے، اور اس میں سے 16 مرتبہ صرف سورہ المائدہ کے اندر ہے۔ کل کتنی مرتبہ ہے؟ 88 مرتبہ، اور 16 مرتبہ سورہ المائدہ میں۔ جی دیکھیے، یہ اگر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہو تو اس میں سورہ المائدہ کا مختصر تعارف ہے۔ اگر نظر آتا ہے دائیں طرف سے، اسمہا، اس سورت کے 3 نام ہیں، سورہ المائدہ، سورہ العقود، سورہ الاحبار یا الاخیار۔ اس سورہ کی فضیلت ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ من اخذ السبع الطوال فہو حبر، کہ جس نے 7 لمبی سورتیں سیکھ لیں تو وہ بڑا عالم بن گیا ہے۔ سورہ المائدہ اسی کے اندر ہے۔ ترتیب میں 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ پہلی آیت کے پہلے حصے سے حاصل کیا گیا، اوفو بالعقود سے، الوفا بالعہود، وعدوں کو پورا کرنا۔ جی پہلی 40 آیتوں کا عنوان مقاصد خمسہ کا بیان ہے، اور ان میں سے پھر پہلی 6 آیتیں ان پہلی 6 آیتوں میں معاہدات کو پورا کرنا، حلال و حرام اور غسل و تیمم کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی برکت سے ہم آغاز کرتے ہیں، جو سب پر مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نفی شرک فعلی کا بیان۔ نمبر 2، تنبیہ مؤمنین، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ اے ایمان والو، بولو۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد کا اطلاق ہر اس معاملے پر ہوتا ہے جو انسان باہمی طور پر طے کرتے ہیں، یا وہ معاملہ جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان طے ہوتا ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے۔ عقد ہر اس معاملے کو کہتے ہیں جو انسان آپس میں باہمی طور پر طے کرتے ہیں، یا جو معاملہ انسان اپنے خالق کے ساتھ طے کرتا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تحریمات غیر اللہ کی تردید، وہی شرک فعلی کی تردید ہو گئی۔ حلال قرار دیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشیوں جیسے چوپائے، سوائے ان جانوروں کے کہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے۔
جبکہ یا اس حال میں کہ تم شکار کو حلال قرار دینے والے نہ ہو وہ احرام کی حالت میں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ الا ما یتلا علیکم میں تحریمات اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ غیر محل الصید میں حرمت مؤقتہ کا بیان ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید میں علت حاکمانہ ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ بہیمہ کا لغوی معنی ہے ذات اربع قوائم۔ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، 4 ٹانگوں والے کو۔ کتنی ٹانگیں ہیں مولوی صاحب؟ جی، بہیمہ کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا، بولو۔ 4 ٹانگوں والا جانور۔ 4 ٹانگوں والے جانور بہت سارے ہیں۔ 4 ٹانگوں والے جانور بہت سارے ہیں۔ شیر کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، ہاتھی کی بھی 4 ٹانگیں، گدھے کی بھی 4 ٹانگیں، گائے کی بھی 4 ٹانگیں، بکری کی بھی 4 ٹانگیں۔ بہیمہ کا لفظ عام ہے، ہر 4 ٹانگوں والے جانور کو بہیمہ کہتے ہیں۔ اور الانعام یہ خاص ہے۔ انعام کا اطلاق ان 8 نر مادہ جانوروں پر ہوتا ہے جنہیں لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں، جس کا ذکر سورہ الانعام میں ہے 8 ازواج۔ اونٹ کا نر مادہ، گائے کا نر مادہ، بکری کا نر مادہ اور بھیڑ، یہ ہو بس بھیڑ کا نر مادہ۔ کس کا؟ بھیڑ کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہیمۃ توجہ سے یہ بات سمجھیے گا۔ بہیمۃ الانعام میں لفظ بہیمہ عام ہے، الانعام خاص ہے۔ بہیمہ ہر 4 ٹانگوں والے جانور کو کہتے ہیں، اور انعام ان خاص 4 قسم کے 8 نر مادہ جانوروں کو کہتے ہیں جنہیں لوگ گھروں میں اپنی ضروریات کے لیے پالتے ہیں۔ اب یہ اضافت العام الی الخاص ہے، جسے اکثر مفسرین اضافت تشبیہیہ قرار دیتے ہیں۔ کیا قرار دیتے ہیں؟ بولو بولو۔ یہاں پر تشبیہ ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا تھا مویشیوں جیسے چوپائے۔ کیا ہے؟ بولو 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 بولو۔ جو جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں ان جانوروں جیسے 4 ٹانگوں والے تمام جانور حلال ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ جو مشابہت ہے، اونٹ جیسا ہر 4 ٹانگوں والا جانور، گائے جیسا ہر 4 ٹانگوں والا جانور، بھیڑ جیسا، بکری جیسا ہر 4 ٹانگوں والا جانور حلال ہے، تو یہ تشبیہ کس چیز کے اندر ہوگی؟ تشبیہ بولو نا، بولو بولو بولو۔ تشبیہ یہ وجہ شبہ کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وجہ شبہ ہے عدم الاجتراء والصید۔
عدم الاشترائی والصید، کہ جس طرح یہ نر مادہ، یہ گائے بھیڑ، یہ بکری بھیڑ گائے اور اونٹ کسی پر حملہ نہیں کرتے، چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، شکار نہیں کرتے، گوشت نہیں کھاتے، اس طرح کے جتنے چوپائے ہیں وہ حلال ہیں، اس طرح کے جتنے چوپائے ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال۔ اور سمجھ میں آئی کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ کہ بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ جیسا ہر وہ 4 ٹانگوں والا جانور جو انہی کی طرح، جو کیا ہے؟ ان کی طرح چیرتا پھاڑتا نہیں ہے، کسی پہ حملہ نہیں کرتا، گوشت نہیں کھاتا، وہ حلال ہے۔ اب یہ کیا چیز ہو گئی جی اس کے اندر؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہرن شامل ہو گیا، اس کے اندر نیل گائے ہو گئی، یہ انعام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بولو 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 بولو، یہ کیا ہے؟ انعام نہیں ہے، گھروں میں نہیں پالے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن بہیمہ ہے۔ ہرن جو ہے، نیل گائے جو ہے، یہ انعام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بہیمہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بہیمہ انعام جیسا ہے، یہ حلال ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ سمجھ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہو رہا؟ اب یہ شیر ہے، چیتا ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، یہ بہیمہ ہے لیکن یہ انعام جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، شکار کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے۔ او مولوی صاحب، اب باقی بچ گئے گدھے اور خچر، ان کی بھی 4 ٹانگیں، یہ بھی شکار نہیں کرتے، چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، گوشت نہیں کھاتے، تو یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ بولو بولو۔ ان کا کھانا جائز نہیں ہے حدیث کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بولو نا، کیونکہ صریح حدیث آ گئی ہے گدھوں کے لیے، تو گدھوں کی وہ قسم کہ جو آبادیوں میں، گھروں میں استعمال ہوتی ہے، اس کا گوشت منع کر دیا گیا، جسے آپ نے حدیث کے اندر الحمر الاہلیہ یا الحمر الانسیہ کہا ہے، مانوس گدھے، جو جنگلی گدھے ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ ہاں، جو گدھے ہمارے درمیان رہتے ہیں ان کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ کیوں پریشان ہو جاتے ہو مولوی صاحب؟ سمجھے ہو؟ تو بہیمۃ الانعام کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ مویشیوں کی طرح کا جو بھی جانور 4 ٹانگوں والا ہے، شکار نہیں کرتا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے چیر پھاڑ نہیں کرتا، گوشت نہیں کھاتا، وہ حلال ہے۔ ان حلال ان بہیمہ میں سے، ان چوپایوں میں سے گدھے اور خچر کو اور اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو ہم جائز نہیں سمجھتے، ان کا کھانا درست نہیں ہے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ حدیث کی وجہ سے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے کہ جو تم پر پڑھ کر سنائے جائیں گے، غیر محل الصید وانتم حرم، غیر محل الصید، یہ حال بھی ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ حال ہے، دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ کونو فعل محذوف کا معمول ہے، کونو غیر محل الصید، تم ایسے بن جاؤ کہ احرام کی حالت میں شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو وہ۔ الصید مصید کے معنی میں ہے وہ جانور کہ جسے شکار کر کے کھایا جاتا ہے، حرم حرام کی جمع ہے، محرم کے معنی میں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بڑی خوبصورت بات کہی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، یہ علت حا کے معنی ہے۔
اللہ بتا رہے ہیں کہ اسرار احکام کی تفتیش نہ کیا کرو. او میاں کیا ہے؟ اسرار احکام کی تفتیش کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے کہ جی آخر گدھے کو کیوں حرام قرار دیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ہاں جی خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا. حکم کا جو راز ہے، جو سر ہے، جو علت ہے، وہ بس رب کا حکم ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. جی اللہ نے ظہر کے وقت میں نماز رکھی ہے، ظہر کے وقت کیوں رکھی ہے؟ ذرا پہلے ہو جاتی. یہ جی 5 منٹ پہلے کہتے ہو نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، جائز نہیں ہے. 5 منٹ کے بعد کیسے ہو گئی؟ یہ جی فلاں وضو بنا کر آیا ہے، اس کی نماز ہو گئی ہے. میں تو نہا دھو کے آیا تھا، اگرچہ بعد میں تھوڑی سی ہوا خارج ہو گئی تو آپ کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی. بھئی ہماری ہو جاتی ہے، کہنے والے کہتے ہیں تو کیوں ہوتی ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. علت حاکمانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. یہ نداء ثانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ نمبر 1 پہلی ندا تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ نداء ثانی. اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو تم اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ ہی بے حرمتی کرو حرمت والے مہینے کی، اور نہ ہی بے حرمتی کرو تم حرم میں قربان کیے جانے والے جانوروں کی، اور نہ ہی بے حرمتی کرو تم پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی بے حرمتی کرو تم ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے بیت اللہ کا ارادہ رکھنے والے. ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی بے حرمتی کرو بیت حرام کا ان قصد کرنے والوں کی کہ جو تلاش کر رہے ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کو. اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر. ان تعتدوا لا یجرمنکم کا مفعول ہے. اور تمہیں زیادتی کرنے پر ہرگز آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی و تقوی پر، اور ایک دوسرے کی معاونت نہ کرو گناہ اور زیادتی پر. اللہ سے ڈرو، یقینی بات ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر شعیرتن کی جمع ہے. اعلام اللہ مراد ہے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی علامتیں. یہ احکامات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. الشہر الحرام پر الف لام جنس کا ہے. حرمت والے مہینے کتنے؟ بولو 4 ہیں. کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. 4 مہینے حرمت والے. یہاں مفرد کا لفظ ہے الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ. لیکن میں نے عرض کیا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے الف لام جنس کا ہے، اس سے سارے حرمت والے مہینے مراد ہیں. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جسے حرم میں قربان کرنے کے لیے لایا جائے. القلائد، قلادتن کی جمع، پٹے کو کہتے ہیں، ہار کو کہتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ القلائد زوات القلائد کے معنی میں ہے. یہاں پر زوات کا لفظ محذوف ہے، مضاف محذوف ہے.
ٹھیک ہے. پٹے والے جانور کیا ہے؟ وہ جانور کہ جنہیں ہار پہنایا گیا ہے، پٹے پہنائے گئے ہیں، جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا گیا ہے. یہ علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور جسے ہم نے ہار پہنا دیا ہے یہ حرم میں قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے. تو جو رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے جانور جا رہا ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو. وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، بیت حرام کا قصد کرنے والے. کیا کرنے والے؟ بولو نا. یعنی وہ لوگ جو احرام کی حالت میں، وہ لوگ جو بولو احرام کی حالت میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حج اور عمرہ پر جاتے ہوئے ان کے دو مقصد اللہ نے ذکر کیے. کتنے مقصد؟ نمبر 1 یبتغون فضلا من ربہم، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2 ورضوانا، اور اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں. فضلا من ربہم سے، فضلا من ربہم سے نفع دنیاوی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ چنانچہ زمانے قدیم سے یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو کچھ سامان تجارت بھی ساتھ رکھتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی کہ عبادت بھی ہو گئی، حج بھی ادا ہو گیا اور ساتھ میں کچھ دنیاوی نفع بھی مل گیا. آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں آمین البیت الحرام سے مراد وہ مشرکین ہیں جنہیں حج سے ابھی منع نہیں کیا گیا تھا اور وہ حج کے لیے، عمرے کے لیے بیت اللہ آیا کرتے تھے. 8 ہجری رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا. 8 ہجری رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے آخر یا ذوالقعدہ، شوال کے آخر نہیں بلکہ ذوالقعدہ کے شروع میں، ذوالقعدہ میں آپ واپس مدینہ تشریف لائے. اس سال آپ علیہ السلام نے حج نہیں کیا. مکہ کے گورنر تھے حضرت عتاب ابن اسید، انہوں نے حج کرایا. اس حج میں مسلمان بھی شریک تھے، کافر بھی شریک تھے، مشرک بھی شریک تھے. پھر 9 ہجری کا حج آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا. اس حج کے اندر بھی مسلمان شریک تھے، مشرک بھی شریک تھے. لیکن اس 9 ہجری کے حج میں اعلان کرا دیا گیا کہ الا لا یطوفن البیت بعد العام مشرکن ولا یطوفن عریان، اس طرح کے الفاظات ہیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی بغیر کپڑوں والا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. تو یہ جب تک مشرکین کے حج کی ممانعت نہیں آئی تھی اس وقت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی، بھلے وہ تمہارے دین کا پابند ہو یا دین کا پابند نہ ہو، بیت اللہ آ رہا ہے تو تم اس کی بے حرمتی نہ کرو. آگے بات سمجھ میں آئی بات؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. کیا کرو؟ شکار کرو. آپ نے پڑھا تھا کہ ممانعت کے بعد جو امر ہوتا ہے تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں، اباحت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اباحت کے. تو یہ امر اباحت کے لیے، شکار کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ لازمی طور پر شکار کرو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہاں ایک خوبصورت نکتہ ارشاد فرماتے ہیں.
فرمایا کہ احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنے کے لیے امر کا صیغہ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ اگر کسی مباح کے ترک سے اس کے ممنوع ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے، کسی مباح کے ترک سے اس کے، ایک چیز حلال ہے لیکن ہم نہیں کر رہے تو دیکھنے والوں کو شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ناجائز ہو اس لیے نہیں کر رہے، شاید یہ ناجائز ہو اس لیے نہیں کر رہے۔ اگر کسی مباح کے ترک سے ممنوعیت کا شبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے کرنے کا حکم۔ جو چیز حلال ہے، جو چیز کیا ہے حلال، نہیں کر پا رہے، اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ حرام ہو تو اب حکم یہ کہ وہ کر کے دکھاؤ، وہ کیا ہے کر کے دکھاؤ۔ آگئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ اس لیے امر ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں نہ ابھارے، آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی، ان کے معنی میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مکہ کے مشرکوں نے کل حدیبیہ کے موقع پر تمہیں مسجد حرام آنے سے روکا تھا، آج مکہ میں تمہاری حکومت آ گئی ہے تو اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد سے روکا تھا تم بھی انہیں مسجد سے روکو، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ لا یجرمنکم، نہ ابھارے تمہیں کسی قوم کی دشمنی زیادتی کرنے پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ اس پر بھی حضرت تھانوی بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرمایا کہ طالب رضائے حق قابل رعایت ہے۔ کیا فرمایا؟ اگرچہ اخذ طریق میں اس سے غلطی ہو، ایک آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے تو پھر بھی اسے رعایت دی جا سکتی ہے، اسے کیا کی جا سکتی ہے؟ اب یہ مشرک بغیر کپڑوں کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اگرچہ وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، طریقہ ان کا غلط تھا، طریقہ ان کا کیا تھا؟ غلط تھا، لیکن وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تو ان کے ساتھ رعایت کر دی، انہیں جانے دیا، ٹھیک ہے؟ انہیں کیا کیا ہے بھائیو؟ موقع دے دیا کہ بس ٹھیک ہے تم آ جا سکتے ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ نسخہ عمل ان اللہ شدید العقاب، نسخہ تقوی، اللہ کا ڈر دل کے اندر رہنا چاہیے۔ حرمت علیکم المیتہ، تحریمات اللہ کی تفصیل، حرام قرار دے دیا گیا ہے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو کہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لے لیا گیا ہو، اور حرام قرار دے دیا گیا ہے تم پر گلا گھٹنے والا جانور، چوٹ لگ کر مرنے والا جانور، گر کر ہلاک ہو جانے والا جانور، سینگ کی چوٹ سے ہلاک ہو جانے والا جانور، اور وہ جانور کہ جسے درندے نے کھا لیا ہے سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر وہ جانور جسے ذبح کیا گیا ہے آستھانوں پر، اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا یا تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ گناہ ہیں۔ ذالکم فسقن، یہ کام گناہ ہیں۔ آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے،
تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ آج کے دن مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور پورا کر دیا ہے تم پر میں نے اپنے احسان کو، اور پسند کر لیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے۔ سو جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، سو جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، گناہ کی طرف مائل ہونے والا بھی نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ اللہ خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جی، محرمات: نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 لحم الخنزیر۔ فقہا فرماتے ہیں کہ خنزیر سارا کا سارا حرام ہے۔ خنزیر کے جسم کے کسی بھی عضو سے نفع اٹھانا جائز نہیں، حتیٰ کہ اس کے بال اور اس کی ہڈیوں سے بھی انتفاع درست نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں صرف لحم کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ چونکہ عام طور پر کسی جانور کے گوشت سے سب سے زیادہ نفع اٹھایا جاتا ہے، اس بنیاد پر لحم کا ذکر آیا ہے تغلیباً، ورنہ سارا کا سارا حرام ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ محرمات کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 ما اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا۔ جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے، وہ حلال نہیں۔ فقہ کے اندر آپ نے بحث پڑھی ہے، سرداروں، حکمرانوں اور بادشاہوں کی آمد پر لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ جانور ذبح کرتے ہیں بطور صدقہ کے، کہ اللہ کے نام پر خیرات کی، صدقہ کیا، تاکہ ہمارا پیارا جو آ رہا ہے تو وہ شر سے بچ جائے، نقصان سے بچ جائے۔ اور کچھ لوگ جانور ذبح کرتے ہی اس کو خوش کرنے کے لیے جو آ رہا ہے۔ تو یہ جو اس مقصد کے لیے ذبح کیا گیا، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ پھر نمبر 5 یہ الگ جنس ہے، منخنقہ۔ اس میں تا تانیث کی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہاں پر یہ تا لائی گئی ہے۔ وہ جانور جس کا گلا دبا کر اسے مار دیا گیا ہو، گلا دبنے کی وجہ سے، دم گھٹنے کی وجہ سے جو مر گیا، ذبح نہیں ہو سکا۔ موقوذہ، چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ اسی میں کہا جاتا ہے کہ یہ غلیل وغیرہ کی چوٹ سے جو مر جاتا ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہے۔ متردیہ، اوپر سے نیچے گرا ہے، پہاڑی سے نیچے گرا ہے یا کنویں میں گرا ہے۔ النطیحہ، جانور آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو سینگ مارا اور کوئی مر گیا جانور۔ کتنے ہو گئے جی؟ جی، وما اکل السبع، جسے درندے نے کھا لیا۔ مولوی صاحب کی مرغی پر بلی نے حملہ کیا، کتے نے حملہ کیا، کوے اور چیل نے حملہ کیا، مولوی صاحب نے جا کر اس کے منہ سے چھین لی اپنی مرغی۔ ٹھیک ہے بھائی دوستو بزرگوں، لیکن چھینتے چھینتے وہ بیچاری مر گئی، تو اب یہ دوبارہ اسے ہی کھلا دیں، خود نہ کھائیں۔ الا ما زکیتم، الا ما زکیتم کا یہ جو استثناء ہے
یہ اخیر کے ساتھ ہے، یعنی یہ والمنخنقہ سے آخر تک جو 4 ہیں 5 ہیں، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم کا استثناء ان 5 کے ساتھ ہے۔ دم گھٹا لیکن ابھی زندگی باقی تھی، ذبح کر لیا۔ جانور اوپر سے نیچے گرا یا اسے چوٹ لگی، سینگ لگے، درندے نے اسے زخمی کیا، زندگی باقی تھی، ذبح کر لیا ہے، تو یہ حلال ہے۔ کتنے محرمات ہو گئے؟ نمبر 10 وما ذبح علی النصب، اور حرام قرار دیے گئے ہیں تم پر وہ جانور جنہیں آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ جنہیں کیا کیا گیا ہو؟ آستانوں۔ نصب یہ مفعول کے معنی میں الشیء المنصوب، وہ پتھر جسے گاڑا گیا ہے بت خانوں میں۔ جی مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جیسے وہ ایک پتھر ہوتا ہے جس پر دودھ انڈیلتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ شیو جی مہاراج۔ اور ایسے ہی قربانی کرنے کے لیے بھی ایک پتھر ہوتا ہے، تو اسے عربی میں نصب کہتے ہیں۔ وہاں جا کر جانور ذبح کیا جائے، بھلے اس پر کسی کا نام نہ لیا گیا ہو، تو بھی وہ حرام ہے۔ کتنے محرمات ہو گئے؟ نمبر 11 وان تستقسموا بالازلام، استقسام نہیں بلکہ استقسام، استقسم یستقسم استقساما فهو مستقسم۔ اس کے 2 معنی مفسرین نے کی ہیں، آپ کو ملیں گے۔ ایک ہے تقسیم کرنا، کیا کرنا؟ بولو بولو بولو، کیا کرنا؟ بولو، تقسیم کرنا۔ ایک مشترکہ جانور کو ملکیت کے مطابق تقسیم کرنے کی بجائے قرعہ اندازی کے ذریعے، تیروں کے ذریعے اس طرح تقسیم کرنا کہ کسی کے پاس ادا کردہ قیمت سے زیادہ چلا جائے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہ بچے، اس کو عام لفظوں میں قمار یا جوا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قمار یا جوا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قمار یا جوا۔ عربوں میں عادت تھی کہ پیسے اکٹھے کرتے تھے، رقم برابر ہوتی، اونٹ مشترک ہوتا تھا، ذبح کرنے کے بعد اس کی گوشت کی تقسیم کے لیے بت خانے کے مجاور کے پاس پڑے ہوئے تیروں کو لاتے تھے اور ان تیروں کو حرکت دے کر تیر نکالتے، تو کسی کے پاس چوتھائی اونٹ چلا جاتا، کسی کے پاس آدھا چلا جاتا اور کسی کے پاس کچھ بھی نہ جاتا۔ نمبر 2، اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ کیا کرنا؟ قسمت کا حال۔ استقسام کا ترجمہ امام رازی رحمہ اللہ نے کیا ہے طلب معرفت الخیر والشر، طلب، بولو، طلب معرفت الخیر والشر بواسطۃ القداح، تیروں کے ذریعے خیر و شر پہچاننے کی کوشش کرنا، تیروں کے ذریعے خیر و شر پہچاننے کی کوشش کرنا۔
سادہ زبان میں اسے کہتے ہیں فال نکلوانا. کیا کرنا؟ فال نکلوانا. بت باڑے کے مجاور کے پاس تیروں کا تھیلا ہو چاچا. جب کسی نے کاروبار شروع کرنا ہے، کہیں رشتہ کرنا ہے، کہیں جانا ہے، تو اس کے پاس جاتے، وہ تیروں کو حرکت دیتا، اس میں سے تیر نکالتا، اس پہ لکھا ہوتا امرنی ربی، کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے. تو یہ مجاور اسے کہتا کہ جاؤ یہ کام کرو، تمہارے لیے اچھا ہے. اس پہ لکھا ہوتا نہانی ربی، تو کہتا کہ یہ کام ہرگز نہ کرنا، یہ منحوس کام ہے. قسمت کا حال معلوم کرنا کہ اس کاروبار میں ہمیں نفع ہوگا، نقصان ہوگا. مولوی صاحب زندہ ہیں؟ جی. جی کیا فرمایا جی؟ یہ استقسام کا ایک معنی قسمت کا حال معلوم کرنا. یہ بھی حرام. ذالکم فسق، ذالکم کا اشارہ ان 11 کاموں کی طرف. یہ سارے کام فسقیں، زیادتی ہیں، حد سے تجاوز ہیں، حد سے باہر نکلنا ہے. یہاں فسق کفر کے معنی میں، فسق کس کے معنی میں؟ یہ کفر ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، بشارت اکمال دین بطور جملہ معترضہ. تحریمات کا ہی بیان ہو رہا ہے، آگے بھی اسی کا ذکر ہے، درمیان میں بشارت ہے. یہ بکرے چھترے جو چڑھائے جاتے ہیں، جب تم یہ کہو گے کہ یہ حلال نہیں ہے، ان کا کھانا حلال نہیں ہے، تو لوگ تمہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تم پر حملے کریں گے. تو فرما دیا کہ ان مشرکوں کی کسی دھمکی سے ڈرنا نہیں ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر لوگ آج کے دن تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. اے من ابطال دینکم، تمہارے دین کو باطل، تمہارے دین کو ہرانے سے مایوس ہو گئے. سو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج کے دن مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، دین کو مکمل کر دیا. اس کی 2 تفسیریں. اکملت لکم دینکم، قوت دینکم، تمہارے دین کی قوت تام ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے. اب تمہارا دین دنیا مل کر بھی مٹانا چاہے گی تو نہیں مٹ سکے گا. دنیا ساری کی ساری جمع ہو کر بھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری، سارے مٹانا چاہیں گے. تمہارے دین کی طاقت اللہ نے مکمل کر دی ہے، ایسی مکمل کر دی ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی تمہارے دین کو مٹا نہیں سکتی. نمبر 2، اکملت لکم دینکم اے احکام دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کے احکام مکمل کر دیے. اب دین میں کوئی نیا حکم نہیں آ سکتا، اب دین میں نسخ نہیں ہو سکتا. جو حکم منسوخ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جو نیا حکم آنا تھا وہ آ چکا ہے. اب نہ تو احکام میں تبدیلی ہوگی، نسخ ہوگا، اور نہ ہی احکام میں اضافہ ہوگا. آگے بات سمجھ میں؟ یہ فقہا جو اجتہادات کرتے ہیں اور قیاس کے ذریعے جو حکم دیتے ہیں، یہ دین میں اضافہ نہیں بلکہ دین کی تشریح ہے. یاد رکھیے، دین میں اضافہ نہیں بلکہ دین کی، بولو 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 بولو، تشریح. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے پورا کر دیا ہے تم پر اپنے احسانات کو.
دینی احسان، دنیاوی احسان، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے ضابطۂ حیات کے میں نے پسند کر لیا ہے۔ الاسلام مفعول اول ہے، دینا مفعول ثانی ہے رضیتو کا۔ ہاں یہ وہ آیت ہے، یہودی نے حضرت عمر کو کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں یہ ہماری بھی عید کا دن تھا جب یہ نازل ہوئی، جمعے کے دن نازل ہوئی، عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ آگئی بات سمجھ میں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، 10 ہجری تھا نا جی، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، ادھر سے 15 یا 16 مارچ، کیا ان سے تاریخ بنتی ہے؟ محققین کہتے ہیں 15 یا 16 مارچ سن 632 عیسوی، 15 یا 16 مارچ 632 عیسوی کا دن تھا یہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ تَتِمَّ حُکْمِ تحریم، سو جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، مخمصہ پیٹ کے خالی پن کو کہتے ہیں، اردو میں تو مخمصہ فلاں مخمصے میں پھنس گیا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر جو ذرا پریشانی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ خا میم صاد کا لفظ جو ہے یہ خالی پن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہیں آپ نے پڑھا تھا خمسان الاخمسین یا قدمین، تو مخمصہ جو بندہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جزا محذوف ہے، تو اس کے لیے مردار کھانے کی گنجائش موجود ہے۔ 2 شرطیں ہیں، بھوک کی وجہ سے ایسا مجبور ہو گیا کہ اگر یہ حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ نمبر 2، کھانے سے مقصد حرام سے لذت حاصل کرنا نہ ہو، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اپنی جان بچانا ہے، تو اس کے لیے حرام اور یہ جو مردار جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس اجازت کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس جزا پر دلالت کرنے کے لیے پورا جملہ لایا گیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقینی بات ہے کہ اللہ خوب معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، تشریح محللات، حلال کی تشریح۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، اب تک محرمات کا بیان تھا، اب محللات کا۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہہ دیجئے کہ ان کے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وَمَا عَلَّمْتُمْ، ترجمہ تب سمجھ میں آئے گا مولوی صاحب جب توجہ فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَّمْتُمْ کا مضاف معذوف ہے، اے صید ما علمتم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہہ دیجئے ان کے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال کیا گیا ہے، اور شکار من الجوارح کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، اور حلال کیا گیا ہے ان کے لیے شکار ایسے چیرنے پھاڑنے والے شکاری جانوروں کا کہ جنہیں تم نے سدھایا ہے کہ وہ بھیجے گئے ہوں، مکلبین اس حال میں کہ وہ چھوڑے گئے ہوں، بھیجے گئے ہوں، کہ تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا،
سو کھاؤ تم اس شکار میں سے جسے انہوں نے روکا ہے تم پر، اور اللہ کا نام لو اس پہ، اور اللہ سے ڈرو، یقینی بات ہے کہ اللہ جلدی حساب لینے والا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا۔ شکار کے احکام ہیں، آپ فقہ کے اندر تفصیل سے پڑھائے ہیں۔ اس آیت سے استدلال کر کے فقہا نے یہ شرطیں لکھی ہیں کہ اگر کسی جانور کے ذریعے، پرندے کے ذریعے شکار کیا جائے اور اس شکار کے نتیجے میں شکار کیا ہوا جانور مر جائے، تو قرآن کریم کی ان ہدایات کی روشنی میں اگر شرطیں پوری ہوں تو بھلے کتے کے حملے سے ہرن مر گیا ہے لیکن وہ حلال ہوگا، بھلے باز کے شکار سے چڑیا مر چکی ہے پھر بھی حلال ہوگی۔ وہ کیا ہے شرطیں ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس جانور سے آپ شکار کر رہے ہیں وہ جانور چیرنے پھاڑنے والا ہو، شکاری ہو، من الجوارح سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسری شرط یعنی وہ زخمی کرے جا کر اس کا خون نکالے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ما علمتم تعلمونہن مما علمکم اللہ، کہ جس جانور کے ذریعے شکار کیا گیا ہے اس جانور کو سدھایا گیا ہو، سکھایا گیا ہو، اس کی تربیت کی گئی ہو، اسے ٹریننگ دی گئی ہو۔ تیسری شرط ہے مکلبین۔ مکلبین کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ سدھائے ہوئے ہوں، سیکھے ہوئے ہوں، اور دوسرا معنی ہے کہ ان کو تم نے بھیجا ہو، تم بھیجنے والے ہو وہ، یعنی یہ شکاری جانور یا پرندہ خود شکار نہ کرے، تمہارے چھوڑنے اور بھیجنے کی وجہ سے شکار کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یہ جانور، شکاری جانور شکار کرے تمہارے لیے، علیکم لکم کے معنی میں، یعنی شکار کر کے خود نہ کھانا شروع کر دے بلکہ اسے گرائے، زخمی کرے اور خود نہ کھائے، چھوڑ دے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس شکاری کتے کو، باز کو یا تیندوے کو چھوڑتے ہوئے تم اس پر اللہ کا نام بھی لو۔ یہ شرطیں ہوں تو پھر یہ تمہارے لیے حلال۔ اليوم احل لكم الطیبات، التذکیر بآلاء اللہ، آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، گندی چیزوں سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہ بھی محللات کی تشریح ہی چل رہی ہے۔ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ ایمان والی عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، جب تم انہیں دے دو ان کے مہر، اس حال میں کہ نکاح کی پابندی میں لانے والے ہو وہ، نہ کہ ہوس مٹانے والے اور نہ ہی خفیہ شناسائی رکھنے والے۔ والمحصنات کا عطف بھی پیچھے، اے احل لکم المحصنات، تمہارے لیے ایمان والی عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں حلال، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ کب حلال ہیں؟ شرائط حلت، جب تم ادا کر دو ان کو ان کا مہر، اجورہن مہورہن، اس شرط کے ساتھ کہ تم انہیں نکاح کی پابندی میں لانے والے ہو وہ، نہ کہ ہوس کو پورا کرنے والے، پانی بہانے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ دوستی رکھنے والے، فرینڈشپ رکھنے والے۔
جی اس آیت میں طعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. طعام سے مراد ذبیحہ، طعام سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ ہے. اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. اہل کتاب سے مراد تورات کے ماننے والے یہود یا انجیل کے ماننے والے نصارہ، ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے. وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی مسلمانوں کی طرح جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ بھی مردار نہیں کھاتے. مسلمانوں کی طرح گوشت کی حلت کے لیے ان کے ہاں بھی شرائط موجود ہیں کہ جانور کو ذبح کیا جائے اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. آگے بات سمجھ؟ جی اب ہمارے زمانے میں کیا حکم ہے؟ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر عیسائی موجود ہیں، نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو کیا ان کا گوشت، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں 2-3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذبیحہ حلال ہے. کیا حلال ہے؟ اگر کوئی یہودی یا عیسائی جانور کو ذبح کیے بغیر کھاتا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. نمبر 2، ذبیحہ بھی وہ جو اللہ کے نام پر حلال کیا گیا ہو. اگر کسی نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ہے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں. چنانچہ ہمارے دور میں نصارہ کی اکثریت تو اپنی مذہبی تعلیمات سے اور ان شرطوں سے آزاد ہو چکی ہے، بس وہ نام کے نصارہ یا نام کے عیسائی. البتہ یہود میں سے بہت سارے لوگ اب بھی ان شرطوں کی پابندی کرتے ہیں، جانور ذبح بھی کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر بھی ذبح کرتے ہیں. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے. یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ اگر وہ اپنے دین کی، مذہب کی پابند عورتیں ہیں، صرف نام کی نہیں ہیں، دہریے نہیں ہیں، تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح کی اجازت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں کسی یہودیہ سے، کسی نصرانیہ سے نکاح کروں گا تو اس کے بعد میرے بچے بھی ماں کے دین پر چلے جائیں گے اور اسلام پر وہ نہیں رہیں گے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تاہم اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو نکاح بہرحال منعقد ہو جائے گا، اگرچہ یہ بندہ گناہ گار ہوگا. آگئی بات سمجھ؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، تنبیہ مؤمنین، اور جو بندہ ایمان کا انکار کرے تو تحقیق اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ بندہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. چھوٹا سا رکوع پڑھ لیتے ہیں. ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ندائے ثالث، امر مصلح. اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف اٹھو، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو. وہ احادیث کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ امر اس حالت میں ہے جب کہ آدمی بے وضو ہو. وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، جب کہ تمہارا وضو نہ ہو. اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو وہ، تو دھو لو تم اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو، اور مسا کرو، گیلا ہاتھ پھیرو اپنے سروں پر، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک. دھو لو تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک. وَأَرْجُلَكُمْ کا عطف وجوہکم پر ہے، فَغْسِلُوا ساتھ مل جائے.
اس لیے کہ ارجلکم منصوب ہے، ارجلکم کیا ہے؟ منصوب ہے، وجوہکم بھی منصوب ہے، ایدیکم بھی منصوب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسری قرات ہے جس میں ارجلیکم ہے، اور جب ارجلیکم ہوگا مجرور ہوگا تو پھر اس کا عطف رؤوس پر ہوگا، اور جب رؤوس پر ہوگا تو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم ساتھ ملے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ سر پر مسح ہے، پاؤں کو بھی دھونا نہیں ہے بلکہ پاؤں پر بھی مسح ہے۔ چنانچہ یہ لوگ موزوں پر مسح نہیں کرتے بلکہ براہ راست پاؤں پر مسح کرتے ہیں۔ ان کا یہ استدلال یہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، آپ کے طریقے کے خلاف ہے، قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ ارجلیکم کی قراءت درست ہے، لیکن اس قراءت میں بھی پاؤں پر مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ارجل پر جو جر ہے یہ جر جیوار ہے۔ کیا ہے؟ جر پڑوس کی وجہ سے، کیونکہ سابقہ جملے پر جر تھی اس وجہ سے آ گئی، ورنہ حقیقت یہی ہے۔ اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا، صحابہ نے وضو کیا، اہل بیت نے وضو کیا، حضرت علی نے جو وضو کیا تو اس میں پاؤں کو دھویا ہے، پاؤں پر مسح، ننگے پاؤں پر مسح کرنا ثابت نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو وہ تو خوب پاکیزگی اختیار کرو، تو کیا کرو؟ خوب پاکیزگی، یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، حکم تیمم، طریق تیمم، اور اگر تم بیمار ہو وہ، یا سفر پر ہو وہ، یا تم میں سے کوئی ایک آئے پاخانے کی جگہ سے، یا تم ملاپ کرو بیویوں کے ساتھ پھر نہ پاؤ تم پانی، تو ارادہ کرو پاکیزہ مٹی کا، سو مسح کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر اس مٹی سے، منہ، اس مٹی سے۔ بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، سفر کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا بیت الخلاء گئے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، حدث اصغر کے بعد پانی نہیں، یا بیوی کے ساتھ ملاپ ہوا، حدث اکبر ہے، غسل فرض ہو گیا، پانی نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کرو، پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، سو اس مٹی کو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر پھیرو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، حکمت مشروعیت تیمم، اللہ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ تمہیں کسی تنگی میں، امام راضی کہتے ہیں یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے، تکلیف میں ڈالنے کے لیے کوئی حکم نہیں دیا۔ سخت سردی میں ٹھنڈا پانی ہو تب بھی وضو کرنے کا حکم ہے، مقصود انسانوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں، انسانوں کے درجات بلند کرنا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتے تم پر کوئی تنگی ڈالنا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ اور تاکہ پوری ہو جائے اللہ کی نعمت تم پر، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تذکیر نعمت دنیاویہ۔ جی یہاں آیت نمبر 7 سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ نعمتوں کی یاد دہانی ہے، میثاق ہے، فیصلے اور شہادت میں انصاف کا حکم ہے۔ آیت نمبر 11 سے یاد کرو تم اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا، اور یاد کرو تم اس معاہدے کو جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، یقینی بات ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔
اللہ کی نعمتیں بھی یاد کرو، اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ بھی یاد کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کون سا ہے جسے یاد دلایا جا رہا ہے؟ تو یہ عہد الست بھی ہو سکتا ہے، الست بربکم، یہ عہد بیعت بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام قبول کرتے وقت جو بیعت ہے یا جو کلمہ ہے، جو اقرار ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، عبادات کے بعد معاملات کا بیان۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ تم اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، انصاف کی گواہی دینے والے۔ کیا کرنے والے؟ انصاف کی گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، قوامین، تیار ہونے والے، کھڑے ہو جانے والے، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی مخالفت تمہیں انصاف ترک کرنے پر آمادہ نہ کرے، ہرگز ہرگز نہ ابھارے، ہرگز ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم انصاف کو ترک کر دو۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، یقینی بات ہے کہ اللہ پوری پوری خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی۔ امام قرطبی کہتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم میں کفر الکافر لا یمنع من العدل علیہ، کافر کا کفر اس کے لیے انصاف سے منع نہیں کرتا، محض اس وجہ سے ظلم کرو، انصاف کو ترک کرو کہ وہ کافر ہے، یہ جائز نہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے کسی کے بنیادی حقوق سلب نہیں ہو سکتے، کفر کی وجہ سے کسی کے بنیادی حقوق سلب اور انصاف کا ملنا یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پابند کیا ہے کہ جب تمہاری حکومت آئے تو تمہارے زیر انتظام علاقے میں کوئی بھی غیر مسلم ہو تو اس کے حقوق کی رعایت رکھو، اس کے حقوق اسے ادا کرو۔ اقلیتوں کے حقوق سب سے زیادہ اسلام ہی نے دیے ہیں، اور اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی کو دین اسلام نے اپنا دینی اور مذہبی فریضہ قرار دیا ہے، ایسا کہیں اور نہیں ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا، تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا یہ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جی ندائے خامس ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہ ندائے رابع تھی، چوتھی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم میں پانچویں مرتبہ ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو تم اللہ کے اس احسان کو جو تم پر ہوا کہ جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے تمہاری طرف دست درازی کا، جب ارادہ کیا تھا کچھ لوگوں نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھانے کا، سو روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ہی چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔
دنیا میں رہ کر حفاظت کا مل جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے احسان ہے، انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ دشمن آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا، آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اللہ نے دشمن کو اس کے ارادے میں خائب و خاسر کیا، نامراد کیا، اس نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ یہ متعدد واقعات ہیں، مکہ میں بھی ایسا ہوا، مدینہ میں بھی ایسا ہوا، یہود نے بہت مرتبہ اس طرح کی سازش کی، اور چنانچہ تفاسیر کے اندر مختلف واقعات مل جاتے ہیں، یہ سارے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے یاد کرو اور اس نعمت پر شکر کرو، اور اس کا شکر یہی ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں ایمان والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی بھائی کوئی بات پوچھنی ہو؟ قرآن.com